حدیث نمبر 1805۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ایک شخص جس کو نہیک بن سنان کہا جاتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ اس لفظ کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کے ساتھ، یعنی مما ان غیر آسن یا مما ان غیر یاسن پڑھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اس لفظ کے علاوہ تمام قرآن کی تحقیق کر لی ہے؟ اس نے کہا، میں مفصل کو ایک رکعت میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم شعر کی طرح پڑھتے ہو۔ بے شک کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لیکن جب دل میں واقع ہو کر مضبوط ہو جاتا ہے تو نفع دیتا ہے۔ بے شک نماز کا افضل حصہ رکوع اور سجدہ ہے۔ مجھے ان ہم مثل صورتوں کا علم ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں کو ملا کر ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے داخل ہوئے۔ پھر باہر نکلے تو فرمایا، انہوں نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ حدیث نمبر 1806۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ نہیک بن سنان نامی ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ پھر پہلی حدیث کی طرح ہے اور اس میں یہ بھی ہے، پھر حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ان ہم مثل صورتوں کے بارے پوچھ لو جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ملا کر پڑھتے تھے۔ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور ان سے پوچھا۔ پھر باہر آئے تو کہا، 20 صورتیں ہیں جو مفصل سے ہیں، ان کو آپ 10 رکعات میں پڑھتے تھے، اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں تحریر ہیں۔ حدیث نمبر 1807۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں ان ہم مثل صورتوں کو جانتا ہوں جن میں سے 2 صورتوں کو ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھتے تھے، 20 صورتیں 10 رکعات میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1808۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صبح ہم نماز فجر سے فراغت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دروازے میں کھڑے ہو کر سلام کیا اور آپ نے ہمیں اجازت دے دی۔ ہم کچھ دیر دروازے میں ٹھہرے رہے۔ فرماتے ہیں، ایک لونڈی باہر آئی اور اس نے کہا، کیا تم اندر داخل نہیں ہوتے؟ بس ہم داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے تھے۔ فرمایا، تمہیں اندر آنے سے کس بات نے روکا، حالانکہ میں نے تمہیں اجازت دی تھی؟ ہم نے عرض کیا، اور تو کوئی رکاوٹ نہ تھی، ہمارا خیال تھا کہ گھر کے بعض افراد سوئے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا، تم حضرت ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کرتے ہو؟ راوی فرماتے ہیں، پھر وہ تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئے تاکہ انہوں نے گمان کیا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ فرمایا، اے لونڈی، دیکھو کیا سورج طلوع ہو گیا ہے؟ راوی فرماتے ہیں، اس نے دیکھا تو ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پھر تسبیح شروع کر دی تاکہ گمان کیا اب سورج طلوع ہو گیا ہوگا، تو فرمایا، اے لونڈی، دیکھو کیا سورج طلوع ہو گیا ہے؟ اس نے دیکھا تو عرض کیا، طلوع ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمارا یہ دن ہمیں واپس کیا۔ مہدی بن میمون راوی فرماتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، اور اس نے ہمیں گناہوں کے سبب ہلاک نہیں کیا۔ فرماتے ہیں، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے گزشتہ رات پوری مفصل پڑھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اس طرح پڑھا ہے جس طرح کوئی جلدی جلدی شعر پڑھتا ہے۔ مجھے وہ ہم مثل صورتیں یاد ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ 18 صورتیں مفصل ہیں اور 2 صورتیں آل اور حامیم ہیں، اور 2 صورتیں الف لام اور حامیم ہیں۔ حدیث نمبر 1809۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں، بنو بجیلہ کا ایک شخص جسے نہیک بن سنان کہا جاتا تھا،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک رکعت میں مفصل صورتیں پڑھتا ہوں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اس طرح تیز پڑھتے ہو جس طرح شعر پڑھتے ہیں۔ مجھے ان مماثل صورتوں کا علم ہے جن میں سے دو صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1810۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے آج رات ایک رکعت میں تمام مفصل صورتیں پڑھی ہیں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اس طرح تیز پڑھا جس طرح شعر پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے وہ ہم مثل صورتیں معلوم ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے۔ پھر مفصل میں سے 20 صورتوں کا ذکر کیا۔ آپ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھتے تھے۔